جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں نعیم اور میں جو آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں، اس کا ٹاپک جو ہے وہ لاہور ہسٹری سے ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ کیونکہ میرا جو چینل ہے اس کا نام ہے سب کچھ ملے گا یہاں، تو سب کچھ اس کے نام سے ہی آپ کو شاید آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میری کوشش یہی ہے کہ ایک چینل کے اوپر آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہو سکیں۔ تو میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہوں، اسی کام کے لیے میں مختلف جگہوں کانٹینٹ اکٹھا کرتا ہوں اور ویڈیو شوٹ کرتا ہوں۔ یہ سارے کام میں خود ہی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک بہتر سے بہتر انفارمیشن جو ہے وہ میں پہنچا سکوں۔ تو میری اس ویڈیو کو ضرور آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے گا۔ میں بات کر رہا ہوں دربار بی بی باغ دامن۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ دربار جو ہے لاہور میں واقع ہے، اور اس کے بارے میں یہ کون بی بی ہیں، ان کا کہاں سے تعلق تھا اور یہ کیسے لاہور تک پہنچی، اس بارے میں پوری ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ اس انفارمیشن کو آپ تک پہنچاؤں۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ آپ کی حرم بھی موجود تھیں۔ یہ بیویاں کربلا تک آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا میں ان بیویوں نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے ان تمام حرم میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ آپ کربلا کی سرزمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بیویوں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کو ان حالات میں کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں مجبور ہوں، مجھے یہ حکم مولا علی کی طرف سے ملا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کربلا سے ہجرت کر کے کہیں دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں اور انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور کی طرف ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی جناب حضرت ام البنین سے کی۔ ان سے آپ کے 4 بیٹے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان شامل ہیں، جبکہ آپ کی ایک بیٹی جناب بی بی رقیہ ہیں جن کا دربار لاہور میں بھی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور جناب حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہی لاہور میں مدفن ہیں۔ آپ کی ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، رمالہ اور زینب شامل ہیں۔ آپ بیویوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر اپنا سفر 9 محرم کو شروع کیا۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھیں کہ آپ کو حضرت امام حسین اور ان کے انصار شہادت کی خبر موصول ہوئی، لیکن کیونکہ حکم تھا اس لیے ان بیویوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں بھی پاک دامنہ کا روضہ ہے صرف ایک ٹیلہ تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی کے پاس ایک لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی جو کہ چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام کیونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہذا یہاں کے لوگ اس وقت بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اس وقت وہاں پر ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابھرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کوربت سرما ساہی تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں، یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ہی ان بیویوں کی یہ ہیبت تھی کہ کفر میں ایک لڑزہ سا طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو پورے شہر میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ راجہ مہابھرن نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کنور کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اپنے منہ کو چھپایا ہوا ہے۔ بیویوں میں سے جو بیویاں وہاں موجود تھیں ان میں سے ایک بیوی نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور ہمارا تعلق جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر کربلا سے یہاں ہجرت کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ راجہ کے بیٹے نے جب یہ تمام باتیں سنی تو ان کا کافی ہمدرد ہوا،
لیکن کیونکہ وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اور اگر آپ خود نہ گئیں تو ہمیں زبردستی آپ کو وہاں پر لے کے جانا پڑے گا۔ جیسے ہی جناب بی بی رقیہ نے دوبارہ سے پھر وہی حکم سنا تو آپ غضبناک ہوئیں۔ بی بی نے جیسے ہی اس راجکمار کی طرف غصے کی نگاہ ڈالی، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور جناب بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگی۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ بر صغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمان بادشاہوں کی حکومت آ گئی۔ یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدیں تعمیر کروائے اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مزار کے ساتھ باقی قبروں کا بھی اضافہ ہوتا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد اس جگہ کو قبرستان بی بی صاحب کہا جانے لگا، جہاں پہ لوگ اپنے عزیز اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد 32 سال پہلے کا ہے۔ واقع کربلا سن 61 ہجری سے قیام پاکستان یعنی سن 1947 عیسوی تک دربار بھی پاک دامن تسلیم کیا۔ یہ معلومات تھی جو مجھے آپ لوگوں تک پہنچانی تھی۔ اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچائی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس جگہ کی ایک خاصیت یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جتنے بھی سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان ہیں وہ مل کر تمام اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میں کیونکہ ابھی خود دربار بھی پاک دامن ہو کے آیا ہوں، تو جو لوگ ریگولر جاتے رہتے ہیں، جو زائرین جاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پہلے وہاں پہنچنا، وہاں پہ گاڑی یا بائک پارک کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن میں تہہ دل سے مشکور ہوں سید محسن نقوی صاحب کا، جو ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور اس ٹائم ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں۔ انہوں نے ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وہاں پہ پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، زائرین کا پہنچنا وہاں بہت آسان ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے پولیس لائن کے سامنے سے ایک اسپیشل روڈ جو ہے وہ کنیکٹ کی گئی ہے بی پاک دامن سے، اور وہ اچھی ڈبل لین روڈ بنائی گئی ہے اور صاف ستھری کارپیٹڈ روڈ ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے اہم ہے کہ وہاں پہ انہوں نے لیفٹ اور رائٹ اسی روڈ کے اوپر، اسی سڑک کے اوپر لیفٹ اور رائٹ جو ہے انہوں نے دونوں سائڈوں پہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک ایریا الاٹ کیا گیا ہے، اوپن ایریا الاٹ کیا گیا ہے پارکنگ کے لیے، جہاں پہ زائرین آ کر اپنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں وغیرہ جو ہیں وہ بڑے آرام سے پارک کر سکتے ہیں، اور واکنگ ڈسٹینس پہ جو ہے یہ دربار موجود ہے۔ تو میں تہہ دل سے اپنی طرف سے اور تمام زائرین کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے سید محسن نقوی صاحب کا بہت ہی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی۔